الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم عزیز خواتین، محترم دینی معاملے میں سب سے گزارش ہے پورے مسکرات قریب قریب ہوتے بیٹھے اور جس طرف سے آواز آ رہی اس آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بات کو غور و فکر کے ساتھ اور بات سننے والوں سے زیادہ بات کرنے والوں کو زیادہ لہذا جس نیتوں کو لے کے بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ اسی بات سننے والے کے جواب بھی کریں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا مجلس ہے، یہ اللہ کا دین کی مجلس ہے۔ اس مجلسوں میں اللہ رب العزت کے مغفرت کے وعدے ہیں، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کے وعدے ہیں۔ دیکھنے کے اعتبار سے چند لوگ ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا قدر و قیمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کہاں بھی ایسے مجلسیں لگتے ہیں اللہ کے پاک فرشتے ان مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں اور مجلس کے ختم پر ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے مجلس میں بیٹھنے والوں، بچے بچے اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سب کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں اور تمہاری مغفرت کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اس دن سوائے اللہ کے عرش کے سائے کا علاوہ کوئی سایہ نہیں، صرف اللہ کا عرش کا سایہ ہوگا۔ اس دن چند لوگ ایسے رہیں گے نہ ہی ان کو کس قسم کا خوف ہوگا، نہ ہی کوئی گھبراہٹ ہوگی، نہ کوئی غم ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ یہ لوگ کیا ہے خوشبو کے ممبروں پہ ٹہلتے رہیں گے، تفریح کرتے رہیں گے۔ پوچھنے والے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، یہ کس وقت کے انبیاء ہے، کس وقت کے نبیاں ہیں، ان کو پوچھیں گے۔ تو جواب ہوگا یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہوتے، کوئی اوکے، یہ آخری سما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کس وجہ سے ان کو اتنا بڑا اعزاز و اکرام ہے، اس لیے اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، کیا وجہ ہے؟ پوچھا جائے گا تو بولنے والے بولیں گے کہ یہ مختلف خاندانوں سے، مختلف جگہوں سے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں صرف اللہ کے رضا کے لیے، اور جدا ہوتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے۔ یہ ہمارا جمع ہونا، یہ ہمارا جدا ہونا صرف اللہ کے واسطے ہے، کسی اور کے واسطے نہیں۔ آئیں گے ساتھ میں مل کے آپس میں محبت سے، ہاں یہ بھی بہت بڑا اللہ کو بہت پسندیدہ ہوا، آپس میں ایک دوسرے کو بول لے کے، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا لے کے، آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ میں لے کے آنا، یہ بھی اللہ کو بہت بڑا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ ہاں حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے جو کوئی بھی نماز کے لیے جا رہے ہیں، جاتے جاتے کسی ایک ساتھی کو دعوت دے کے گئے، یعنی ان کو ساتھ میں لے کے گئے، تو اس کو اس طرح نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے جس طرح کے مکمل کامل قبول ہو گیا، اس طرح اجر و ثواب اللہ رب العزت خالی ساتھ لے کے جانے کے۔ ہاں جس طرح آپ یہاں پہ آئے ہیں اللہ کی مجلس میں ہے، یہ اللہ کی دینی مجلس ہے، اس مجلس میں آتے وقت آپ اپنے بہنوں کو، اپنے
ہاں رشتے داروں کو اپنے اڑوس پڑوس کو دعوت دیے ہیں، آپس میں لے کے آئے ہیں، تو یہ تمہارا لے کے آنا تمہاری بھول کی وجہ سے، تمہارا بولنے کی وجہ سے تم نکل کے اللہ کے راہ میں آئے، یعنی دینی مجلس میں جڑے ہیں، تو یہ اجر و ثواب تمہیں ایسا ہے جیسا کہ حج کے لیے محرام باندھ کے جانے کے برابر ہو۔ اور اس مجلس کے اندر جو وعدے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں یہ مکمل طور پہ تم کو ملتے ہیں، مکمل طور پہ، اس میں کسی قسم کا کمی نہیں ہوتی۔ تو محترم عزیز خواتین، ایسے مجلس میں ہم سب کو بار بار ڈھونڈنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بار بار ڈھونڈنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، خود بھی کوشش کرنا اور دوسرے مستحب اپنے دوست احباب اپنے اڑوس پڑوس اپنے رشتہ داروں کو کیا ہے اس مجلس میں لانے کی فکر کریں۔ یہ ایسی مجلسیں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر ہفتہ ایک نہ ایک گھر میں یہ مجلس لگا کرتی ہے۔ صحابیات پوچھے اللہ کے نبی جب تک پردے کا حکم نہیں ہوا تو مسجد میں مستورات ایک بازو میں آتے تھے، یعنی مدینہ منورہ کے اندر ایسا دینی ماحول تھا، ایسی صاف شفاف ماحول تھی، کوئی کسی کے بارے میں ذرا برابر بھی ایسی خیال ایسا سوچ بھی نہیں رکھتے تھے، ایسی پاکیزہ ماحول تھا، اللہ کے نبی کا زمانہ تھا۔ اس وقت میں مستورات کو مسجد میں آنے کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ ماحول ایسا پاکیزہ ماحول، کیونکہ نبی موجود تھے، فرشتوں کا نزول ہوتا تھا، تو اس وقت میں کوئی فتنے نہیں رہتے تھے، دل سب کے صاف رہتے تھے ایک دم، جب تک پردے کا حکم نہیں ہوا، جب بھی صاف رہتے۔ پردے کا حکم ہونے کے بعد کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، کیا ہے، جماعت کو الگ بنا دیا، یعنی مردوں کی صفے آگے رہتے تھے، بچوں کے صفے بیچ میں رہتے تھے، آخر میں مستورات کے صفے رہتے تھے عورتوں کے۔ اس طرح نماز ختم ہوتی تو پہلے مستورات گھروں کو چلے جاتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ بچے بھی جاتے تھے، اس کے بعد مرد حضرات جاتے تھے، لیکن جیسا نماز پڑھتے مستورات گھروں کو چلے جاتے تھے، مجلس میں نہیں پڑھتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ یعنی مرد حضرات بیٹھے ہوئے رہتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے تھے، سمجھایا جاتا تھا قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی بات ہے وہ حدیث کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں سمجھایا جاتا تھا صحابہ کو، وہ دین کی بات سمجھانے کی وجہ سے لوگ بیٹھ کر سنتے تھے، اور سن کے اپنے گھروں کو جا کے اپنے مستورات کو گھر کی تعلیم کے ذریعے، یعنی گھر کے اندر ماحول بنا کے وقت نکال کے وہاں بچوں کو عورتوں کو سب کو لے کے بیٹھ کے دین کی مجلس لگتی تھی، اس کے اندر تعلیم ہوتا تھا، قرآن کی کیا ہے، قرآن کی آیتوں کا تلاوت ہوتی تھی، آپس میں حدیث بیان کرتے تھے، نبی یہ بولے نبی یہ بولے بول کے آپس میں بولتے تھے، اور جو تقاضے ہیں وہ تقاضوں کے بارے میں سامنے آتے تھے، وہ تقاضوں پہ ایک دوسرے کو ابھارتے تھے، اور جو تقاضا آتا تھا وہ تقاضے پہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صفات تھے، اس صفات کا بھی بیان ہوتا تھا آپس میں۔ وہی ہمارے گھر کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ کرو بول رہے نا، تو یہ 6 صفات کا مذاکرہ نبی کے صفات کو نکال کے بیان کرتے تھے گھر کے اندر، تو یہ روزانہ مستورات سنتے تھے، لیکن چند مستورات کو یہ گمان ہوا، یہ وہ شوق پیدا ہو گیا کہ کس طرح ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں براہ راست سنیں، بول کے شوق پیدا ہوا، پورے مستورات ایک جگہ جمع ہوئے، مشورہ کرے کون ہے، کس کے اندر یہ ہمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ہمارا یہ تقاضا رکھا۔ تو ایک صحابیہ تھی، تو بہت ہمت والی تھی، کئی جنگیں بھی لڑی ہیں، کئی جنگیں بھی لڑی مردوں کے برابر، ہمت والی صحابیہ تھی، اور تمہیں ہمت والے بہت رہتے، لیکن نبی کے سامنے جانے
اتنا ہمت نہیں رہتا تھا، لیکن انہوں اپنی جات کو تیار کرے. میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے. ہاں، بیوہ تھی، اپنے شوہر، اپنے اولاد سب کے سب اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. دین کے ہاں دین کے تقاضوں کو لے کے گئے، اللہ کے دین کے لیے اپنے جانوں کو دے دی. تو یہ عورت کے اندر ہی ہمت آ گئی. تو بول رہے ہیں کہ جا کے اللہ کے نبی سے پوچھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی یہ شوق ہے، ہمیں بھی یہ طلب ہے کہ اللہ مرد حضرات کو یا جمعے کے دن یا ہر نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے اور آپس میں آپ کی باتیں سنتے، براہ راست آپ سے سننے سے وہ جو ایمان ہمارے اندر آتا، وہ ایمان کیا ہے گھر بیٹھے ہمارے کو نہیں مل رہا. ہمیں بھی کچھ اجازت دیجیے، ہمیں بھی آپ سے اس مجلسوں کی آپ بھی آ کے ہمارے سے کتاب کیجیے، آپ بھی بات کرنے سے ہمارا ایمان بڑھتا بول کے وہ صحابیہ تقاضا رکھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل، یہ پوچھنا بہت پسند آیا. واہ کیا طلبدار ہے، واہ کیا اچھے اخلاق ہے. ہاں، یہ طلب کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیے اور بلائے. ہاں، آپ لوگ سب مدینے کے کسی گھر کے اندر جمع ہو جاؤ، میں وقت نکال کے آپ سے آ کے بات کروں گا. ہاں، کبھی کسی دن کے دن، یعنی ہاں مسلسل ایک چند سال تک تو جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد مستورات جا کے وہاں پہ ملتے تھے، وہاں پہ بیان ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو سمجھاتے تھے، بولتے تھے. یعنی یہ مجلسیں، یہ جو ہفتے واری اجتماع ہے، انہی کا یعنی شریعت کے ساتھ ہمارے سامنے اس کا ذکر ہے. ہم جو یہاں پہ آ رہے ہیں، یہاں پہ جڑ رہے ہیں، یہ جو جڑ کے ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو حدیث کی تعلیم ہو رہی، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست اپنے ذات سے نکلے ہوئے باتیں ہیں، اللہ کے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے باتیں ہیں. یہ سچ ہے، یہ حق ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. اور اس کے اندر اللہ کے احکامات، اللہ رب العزت کیا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی تھوڑے قرآن کے آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ بھی ہے. اس سے آسانی کے ساتھ ہم کو سمجھ مانے کے لیے ہمارے بڑے حضرات بزرگان دین کیا ہے اس کو منتخب فرمایا، ایک جگہ جمع فرما کے آج ہمارے تک پہنچا. یہ ہمارا بار بار ڈھونڈنا، یہ جو ہر منگل کے دن جو اجتماع میں ہوتا، اس اجتماع کے اندر ڈھونڈنے سے وہ ایمان جیسا ہفتے بھر کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے، وہ ایمان ہمارے اندر آ جائے. چارجنگ ہوتا ہے ایمان کا، چارجنگ ہوتا ہے. جس طرح فون کے لیے مثال لینے سے سمجھ میں آتی، فون کے لیے چارجنگ رکھیں گے تو فون کیا ہے ایک دن یا 1.5 دن چلتا، لیکن اصل فون چارجنگ رکھنا چھوڑ دیں گے تو فون کیسے چلے گا، سوئچ آف ہو جاتا، کام نہیں کرتا. اسی طرح ہم ماحول سے دور رہیں گے، اس اعمال سے دور رہیں گے، ایسے مجلسوں سے دور رہیں گے، ایسا ایسا ہمارے اندر سے بھی ایمان کمزور ہو جاتا، یہاں تک کہ نمازوں کا چھوٹنا بھی ہمارے اندر سے ہو جاتا، نماز بھی ہماری زندگی سے چھوٹ جاتا. یہاں کہ جس کے اندر اللہ کے احکامات کا یقین، یعنی نماز سے ہونے کا یقین نہیں، وہ ایمان والا ہی نہیں. نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت کیا دیں گے، اس کا تو ہم سب کو معلوم ہے، حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے. اللہ رب العزت نماز پڑھنے سے 5 انعامات کا وعدہ کرے. رزق تنگی دور کر دیتے، قبر کے عذاب کو ہٹا دیتے، نام عمل دائنے ہاتھ میں دیتے، صراط کا راستہ بجلی کی طرح پار کراتے، بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کرتے. یہ حدیث 5 نمازوں کی یہ 5 فضیلتیں ہیں. اور نماز پڑھنے سے چہرے میں نور آتا، شیطان کا منہ کالا ہوتا. کیا ہے نماز میں معراج ہے، مومن کا معراج ہے. نماز پڑھنے سے یعنی شرک اور ایمان کا اور شرک کے بیچ میں آڑ کیا ہے، وہ نماز ہے. کفر اور ایمان کے بیچ میں آڑ ہے نماز. اس طرح نماز پڑھنے سے ہمارے اندر
خوشو پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر، کیا ہے اللہ کا دھیان پیدا ہوتا، نماز کے ذریعے اللہ کے خزانوں میں سے لینے والے بن جاتے۔ دیکھو کوئی 5 وقت کی پابندی کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے گھر کے اندر سکون، چین، راحت، کام کم رہتا، ہاں ان لوگوں کا کاروبار بھی اتنا نہیں رہتا، ہاں خستہ حالت میں رہتے، لیکن اللہ رب العزت 5 نمازوں کی پابندی کی برکت سے تھوڑی روز میں بہت برکت ہوتی ہے۔ جیسا کہ دیکھتے رہتے ہیں، جیسے امام صاحب ہیں مسجد کے، معظم ہیں، مولان صاحب ہیں، ان کا تنخواہ کتنا رہتا، زیادہ سے زیادہ وہ تو 10,000 15,000 رہتا، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے کس کا گزارا ہو رہا آج کے زمانے میں؟ ہر زمانے کے اندر، یہ زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر زمانے کے اندر جہاں بھی جبھی بھی دیکھو امام اور معظم کا تنخواہ بہت کم ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کے گھروں کے اندر اتنی برکت رکھے، یہ لوگ نماز پڑھاتے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے، ایک بھی نماز نہیں، نماز میں ایسی برکت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ روزی کی برکت نماز میں رکھے۔ روزی بولتے کس کو بولتے؟ صرف کھانا کھانے کو روزی نہیں ہے، ہماری دنیاوی ہر ضرورت، خواہشات میں، میں محترم خواتین اس کے اندر غور کریں، دنیا کے اندر ہر ضرورت پوری کرتے اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے، خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ ہاں ہم سمجھتے، ہم خواہشات کو سامنے رکھ کے یہ پورے نہیں ہو رہے، ہم پریشان ہوتے رہتے، حالانکہ یہ خواہشات پورے کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہوتی، دنیا میں کوئی خواہشات پورے ہو ہی نہیں سکتے، اگر ہو گئے تو وہ کیا ہے، وہ پکڑ کے سبب میں ہے سمجھ۔ انبیاء علیہ السلام والسلام، اللہ رب العزت اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ سب سے زیادہ، اسے نبی کے گھرانے کے اندر بھی دیکھو، ہاں چند چیزوں کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں رہتی تھی، ایک وقت کا روزی آیا تو دوسرے وقت کی روزی کے لیے پھر تلاش میں رہتے تھے۔ آج تو ہم الحمدللہ، ہاں 1 مہینے بھر کے لیے ریشن ہمارے گھر میں پڑے ہوا، ہاں 1 سال کے لیے پہننے کے لیے اپنے کپڑے الماری میں پڑے ہوئے ہیں، ہاں رہنے کے لیے چھت ہے۔ وہاں نبیوں کے گھرانے ایسے رہتے تھے، نبیوں کے گھر ایسے رہتے تھے، زور ہوا آئے تو اوپر کا چھت اٹھ جاتا تھا، ٹاٹ کے لگے ہوئے رہتے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے راضی رہتے تھے، اللہ کے حمد و ثنا میں رہتے تھے۔ یہ جو بھی ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا، رزق کا دینا، ہاں کیا ہے، بیماری کا دینا، شفا کا دینا، عزت کا دینا، ذلت کا دینا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا کچھ وزامالی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتا، میری عمل کو، اپنے عمل کو کم سمجھتے تھے صحابہ، انبیاء علیہ السلام عمل کر کے اللہ سے ڈرتے تھے، کیا پتا میرے عمل قبول ہوئی نہیں۔ آج مسلمان ہم کیا ہے، عمل نہیں کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، کیونکہ اللہ کے ذات عالی سے ہونے کا یقین ہمارے اندر نہیں، کیونکہ پوری دنیا سے ہونے کا یقین ہمارے اندر بڑھ گیا، چیزوں سے ہونے کا یقین ہمارے اندر آ گیا۔ بہت عزیز خواتین، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال نبوت کی محنت کرے، یعنی دعوت کی محنت کرے، 950 سال دائی بن کے چلے، نبی بن کے لوگوں میں چل پھر کے دعوت دی، 950 سال کی زندگی۔ اللہ رب العزت کسی بچے کو نبوت نہیں دیا، ان کو عمر آنے کے بعد، ان کو ہوش سنبھالنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دیے، یعنی کم سے کم حضرت نوح علیہ السلام کی پوری عمر 1500 سال کی، 1500 سال کی زندگی، اس کے اندر بھی انہوں کبھی بھی اپنی عمر کے اندر، اپنی حالت کے اندر، جو بھی حالت ہے وہ حالت کے اندر اللہ سے راضی اور اللہ کی دین کی محنت کرتے ہیں۔ تو ہماری زندگی تو چھوٹی سی ہے، 60-70 سال کی زندگی، چاہے کتنا بھی جی لے، 100 سال جیتے ہیں، اس سے زیادہ تو، ہاں 100 سال کے بعد ہم کو دنیا کو چھوڑنا ہے، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے جتنا بھی جس سے بھی محبت کرے، چاہے جس سے بھی ہمارا تعلق رہے،
ایک نہ ایک دن ہم یہ دنیا کو چھوڑنا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی آتی ختم ہونے والی ہے۔ یہ ختم ہونے والی زندگی کے اندر ہم اللہ کو راضی کر کے آخرت کی تیاری کر کے جانے کے لیے دنیا میں بھیجیں گے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے دنیا ہے۔ دنیا کماؤ، دنیا بڑھاؤ اور دنیا بچاؤ، یہ کہیں بھی اللہ رب العزت اور سوا لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اور آسمانی ہمارے 4 کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن مجید ہے، یہ آسمانی کتابیں ہیں۔ ہم یہ 4 آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا ہے۔ ہاں، یہ 4 کتابیں اللہ رب العزت نے آسمانی کتابیں ہیں، نبیوں کے اوپر اتارے ہیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتارے، زبور داؤد علیہ السلام پہ اتارے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ اتارے، قرآن مجید ہمارے آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارے۔ یہ 4 کتابیں آسمانی کتابیں ہیں، اس کی 4 کتابوں پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یہ 4 کتابوں کے اندر اور کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ میرے بندو دنیا بناؤ، دنیا بڑھاؤ اور دنیا بچاؤ، یہ کہیں بھی ذکر نہیں۔ اور سوا لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، یہ سارے نبیاں کبھی بھی یہ دعوت نہیں دیے دنیا کی محنت کرو، دنیا بڑھاؤ، دنیا بچاؤ، کیونکہ کل کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی مخلوق ہے، سارے انسانوں کی، سارے مخلوقات کا روزی کا ذمہ دار اللہ ہے۔ اللہ رازق ہے، اللہ رزق دینے والے ہیں۔ تو یہ عارضی زندگی، یہ چند دنوں میں ختم ہونے والے چیزوں پہ لال ڈپانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ چند دن کی زندگی، یہ چند دن کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اپن یہ آخرت کی تیاری کرنے کا واسطے دنیا میں بھیجے گئے۔ اس لیے کیا ہے، ہمارے اوقات کو قیمتی بنانا، ہماری ملی ہوئی یہ زندگی کو قیمتی بنانا۔ ہاں، دنیا میں چاہے جتنا بھی محنت کرے، کوئی بھی نبی بننا چاہے تو نہیں بن سکتے۔ غور سے سنیں میرا بات کو، توجہ دیں، متوجہ ہو۔ چاہے جتنا بھی محنت کرے، ہاں، کوئی نبی نہیں بن سکتے، چاہے جتنا بھی محنت کرے کوئی صحابی نہیں بن سکتے، لیکن جو محنت کریں گے وہ ضرور بضرور مرنے سے پہلے اللہ کا ولی بن سکتے ہیں۔ کہ اولیاء بننا کوئی نہیں، وہ ولی بن کے گئے، اولیاء دنیا سے چلے گئے، ولی کس کو بولتے ہیں؟ آخر یہ تو سمجھے، ولی کس کو بولتے ہیں؟ ولی اس کو بولتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو اپنا دوست بنا لے کے جانا، اسی کو ولی بولتے ہیں۔ اللہ کے دوست، اللہ کے پسندیدے بندے اور بندیاں۔ کئی جگہ ہمارے لیے ملتا، کئی اللہ والیاں ایسے گزرے دنیا کے اندر، ان کے ذکر۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے پوچھنے لگے، دعا کرنے لگے، اتنے بار دعا کرے، اتنا بار دعا کرے کہ اللہ جنت میں میری ساتھی کون ہے، جنت کے میرے ساتھی کون ہے، جنت میں میری بیوی کون ہے، یہ دعا کرو۔ دعا کر رہے تھے، بار بار دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خواب میں ان کے بارے میں بتایا، فلاں علاقے میں فلاں جگہ رہتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی ادھر کا سفر کرے، تو علاقے کے لیے چلے گئے، جو جنت کے ساتھی ہیں ان سے ملنے کے لیے، جنت میں اپنی بیوی بننے والی۔ وہاں جا کے دیکھے، وہاں کے لوگوں کو دریافت کرے، تو بولے وہ تو جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جا کے ہے، تم بھی جاؤ وہاں جنگلوں میں رہتی، جا کے دیکھو۔ یہ حضرت گئے، بزرگ اللہ والے، اللہ کے ولی تھے، گئے وہاں پہ، جا کے دیکھے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ جا کے پیچھے ٹھہر گئے، پیچھے یعنی تھوڑی دور میں ٹھہرنا تھا، ان کو محسوس ہوا، مختصر نماز کو مختصر کر کے سلام پھیرے اور بولنے لگے نام لے کے، نام مجھے کچھ نام ہے یا ذہن میں نہیں ہے میرے کو، نام نہیں ہے، ان کا نام لے کے بولے کہ فلانے کہیں کا ہے، ہمارا آپ کا ملاقات تو جنت میں ہے،
अभी से क्यों? इनसे इनको तो अल्लाह को मांगने के बाद मालूम हुआ, उनको तो अल्लाह ताला पहले से बता दिया तुम्हारा जन्नत का फलाना साथी तुम्हारा शौहर, बकरियां चराने वाली काली हबशी गुलाम थी, लेकिन अल्लाह के अहकामात इतने थे, हाँ, नबी के तरीकों में अपनी ज़िंदगी थी, गुलामी में भी अल्लाह के हक को कभी ज़ाया ना करे, ना ही अपने आका का हक को, आका का हक भी अदा करे। क्या है ये दुनिया की ज़िंदगी, ये दुनिया का बदन है, ये दुनिया में ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, और ये दुनिया की बदन भी मट्टी में मिलने वाली है, ये हमारा साथ नहीं आती, ना ही हमारा साथ देती। हाँ, आज की बीमारी है, कल का राहत है, आज का जवानी है, कल का बुढ़ापा है, हाँ, आज की माल है, कल की गरीबी भी हो सकती, नहीं बोलो तो माल के अंदर और इजाफा भी हो सकता। हाँ, दुनिया के अंदर काम है, काज है, दर्दा हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, सारी चीज़ें दुनिया के अंदर है। ये सारे चीज़ों के अंदर रहते हुए, ये सारे आमाल के अंदर रहते हुए अल्लाह के अहकामात को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को ज़िंदगी में ला के इसके ऊपर ज़िंदगी गुजार के जाना, यही कामयाबी है। हमको इसीलिए दुनिया मिल जाएगा, हाँ, कमाने खाने, इसके लिए नहीं, ये ज़रूरी चीज़ है। इसके अंदर क्या है, हुकूक है, हुकूकुल इबाद एक है, हुकूकुल, हाँ, क्या है, अल्लाह के हुकूक एक है, बंदों के हुकूक एक है। तो सबसे ज़्यादा अल्लाह को पसंद है कल क़यामत के दिन तुलसी रात का रास्ता पार होने के बाद जन्नत में जाने से पहले इनको रोक दिया जाएगा, पूरे हुकूक अदा करने के बाद ही उनको जन्नत में डाला जाएगा, उससे पहले जन्नत में दाखिल होने नहीं देगा। सबसे पहले बंदों के हुकूक अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद, दुनिया में रहते हुए शोहर का हुकूक भी अदा करना, हाँ, औलाद के हुकूक भी अदा करना, हाँ, माँ बाप के हुकूक भी अदा करना, रिश्तेदारों के हुकूक भी अदा करना, जिस दायरे के अंदर है, जो माहौल के अंदर है, वो माहौल के अंदर रहते हुए सबका हुकूक भी अदा करते हुए अपने आप को क्या है, अल्लाह के राज़ी करने वाले बनो, यानी अल्लाह के ताबे कर देना। ये दुनिया की भाई गौर से बोला जाए, समझा जाए, जाहिरी बात बोलना, एक खुलासे की बात बोलना, तो समझने की बात यह है कि दुनिया के अंदर चाहे कितना भी जिंदा रहे, एक दिन तो जाना चाहिए। क्या लेके जाते हैं दुनिया से, गौर करें, कभी सोचे, इंफरादी में बैठ के सोचो। अब लोग देखो, आपकी बीवी, आपके बच्चे हैं, आपके शोहर है, आपके खानदान वाले हैं, सब हैं, हाँ, ये सब दुनिया में रहते हुए इनका हुकूक अदा करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि लोग सबको छोड़ के अल्लाह अल्लाह कर लेते, कहीं जाके पुणे में बैठ जाओ। हाँ, वो जो गए पुराने ज़माने में लोग रहते थे, जो हिमालय को वहाँ यहाँ चले जाके झाड़ियाँ पा ले, वहाँ जपम कर लेते बैठते, ये इजाज़त नहीं है हमारे इस्लाम के अंदर, इसका कोई दखल नहीं। सारे माहौल के अंदर, सारे हालात के अंदर, सारे चीज़ों के अंदर, सारे लोगों के बीच में रहते हुए, पर्दे में रहते हुए अल्लाह के अहकामात को, नबी के तरीक़ों को जिंदा करते हुए शरीयत के दायरे के अंदर ज़िंदगी गुजार के जाना, ये अल्लाह को पसंद है। अगर इस अमल को करके जाएंगे तो मोहतरम अज़ीज़ ख़वातीन, दुनिया से जाने के बाद सबसे गरीब, यानी सबसे पहले जो जन्नत में जाते, जन्नत के औरतों के सरदार बन के रहते, जन्नत के औरतों के सरदार। हालांकि जन्नती औरत ऐसी है, ऐसी खूबसूरत है, उसके बारे में जिक्र है हदीसों के अंदर, उसका हाथ का एक पल्लो, यानी उसका हाथ का थोड़ा कोने भी अगर आसमान यानी दुनिया के अंदर भिगा दे तो दुनिया का सूरज फीका पड़ जाएगा, ऐसी खूबसूरत औरत जन्नत की औरत। खाली जन्नती औरत का यह दर्जा है, तो जन्नती औरतों की सरदार का क्या दर्जा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला जन्नत के अंदर ऐसी एक जोड़ा पहनाएंगे, इस जोड़े का मुकाबला पूरी दुनिया मिलके भी अदा नहीं कर सकती। ऐसे 70 जोड़े अल्लाह ताला पहनाएंगे, 70 जोड़े। और जन्नत की राहत हमेशा की राहत है, कभी वहाँ तकलीफ नहीं। हाँ, जन्नत की तंदुरुस्ती हमेशा की है, वहाँ कभी बीमार नहीं। जन्नत की जवानी हमेशा की है, 16-17 साल की कुंवार लड़की, कुंवारी बच्ची बन के रहेंगे, कभी भी बुढ़ापा नहीं। 16-17 साल की उम्र है, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा
एक बिया से मजाक करते करते बोले अल्लाह ताला बुढ़ियों की जन्नत में नहीं डालता। ईमान वाली थी, ईमान लाई थी बुढ़ी, बिया थी, बोलने लगे कि अल्लाह के नबी बोलने लगे मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी, मैं बूढ़ी हूँ। अल्लाह के नबी बोले हाँ जन्नत में अल्लाह ताला तुझे बूढ़ी बना के नहीं जवान कुंवारी बना के जन्नत में डालेंगे। खुश हो रहे वो जिंदगी सोचो कैसी रहेंगी। और दुनिया की जिंदगी 60-70 साल की है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल की है। आखिरत की जिंदगी लामहदूद है, हमेशा की है, कभी खत्म नहीं होगी। दुनिया की नेमतें खत्म होते, आखिरत की नेमतें कभी खत्म नहीं। जन्नत के मेवे ऐसे है, एक मेवा एक मरतबा खाएंगे 70 किस्म के मजे आएंगे। दूध के नहरे, शहद के नहरे, पानी के नहरे, ये जन्नतुल फिरदौस के नीचे से लेते रहे। एक अदना जन्नती को अल्लाह ताला दुनिया से 7 गुना बड़ी जन्नत देंगे। एक जन्नती, अदना जन्नती आखिरी दर्जे में एक मरतबा भी दुनिया में रहते हुए खुश दिल के साथ कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, उसके लिए जन्नत है, उसके लिए दुनिया से 7 गुना बड़ी जन्नत है। वही अल्लाह के अहकामात को, नबी के तरीकों को पूरे करते हुए इस गए गुजरी ज़माने के अंदर, यानी हमारे आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हुआ दीन के ऊपर ज़िंदगी गुजारते हुए, इस दीन की मेहनत को करते हुए दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह क्या नहीं देंगे। हदीस में आया इसका मौक़ूम है। हाँ, इस काम करने वालों का अजर व सवाब क्या है, बल्कि एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह के नबी हज़रत जिब्राइल से पूछे। जिब्राइल कौन है? अल्लाह के अहकामात को नबियों तक पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी है, सारे फरिश्तों के सरदार हैं। कुरान शरीफ को लाना इनकी जिम्मेदारी थी, सारे आसमानी किताबों को नबियों तक पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी थी। ऐसे बड़े फरिश्ते हैं। तो अल्लाह के नबी पूछे अल्लाह के दीन की मेहनत करने वालों को अल्लाह क्या देगा? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले अल्लाह के नबी ऐसी बड़ी सवाल मुझसे कर दिया, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, मुझे पता ही नहीं। आप ये पूछो कि दुनिया के अंदर जितने दरख्त है उसके जितने पत्ते हैं गिन के बोलो बोलो मैं बोलूँगा। दुनिया के अंदर जितना मट्टी है, जितने जर्रात है, जर्रा बोलो तो किसको बोलते हैं? जो आंखों को दिखता नहीं, यानी धूप की रोशनी गिरते रहते उसके अंदर जो उगते रहते उसको जर्रात बोलते। वो जितने जर्रात है, जितने कंकरियां हैं, गिनके बोलो बोलो मैं बोलूँ। जितने आसमान से अभी तक जितने पानी के खतरे जमीन पे उतरे हैं वो गिनके बोलो बोलो मैं बोलूँ। आसमान में कितने सितारे लगे हुए हैं ये पूछो मैं गिनके बोल सकता हूँ, लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों को अल्लाह क्या देंगे ये मैं बोल नहीं सकता। इसका अजर व सवाब क्या है ये मेरे सामने अजर अजीम का वादा है। अजर अजीम किसको बोलते? ना ही किसी के आंख ने देखा है, ना ही किसी के कान ने सुना है, ना ही किसी के दिल में इसका तसव्वुर भी नहीं है। ऐसे बड़े वादे हैं। किस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत इस उम्मत को खैर उम्मत फरमाया। आयत है कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। शुरू में आयत पढ़ा था। किस वजह से हमारे ऊपर इतना अजर व सवाब है, किस वजह से हमारे को इतना बड़े दर्जे है। एक उम्मत सबसे आखिर में आई, सबसे पहले जन्नत में जाएंगी। किस वजह से जाएंगी? और जन्नत के औरतों के सरदार रहेंगे औरतें। हाँ, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सारे औरतों की सरदार रहेंगी। वजह क्या है? किस वजह से? किस कुर्बानी की वजह से? बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब ऐसे हालात थे जब कभी भी जो भी तकाजा आता तो अपने घर के हाजत को दबा के रखती थी, अपने शोहर अली रज़ी अल्लाह तआला को हमेशा अल्लाह के रास्ते में जाती हर हाल के अंदर। ये कभी शिकायत भी नहीं कही, ना ही कभी उसका शिकवा करे, ना ही शिकायत है ना शिकवा है। हमेशा एक ही बात, जब भी तकाजा आता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को बुला बोलते। हर हालत के अंदर, हर हाल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला
ہمیشہ دین کے تقاضوں پہ جاؤ دیتے ہیں، ہمیشہ دین کے تقاضوں، ہر حال کے اندر بھوکا رہنا پسند کرتے تھے، پیاسا رہنا پسند کرتے تھے، 2 2 دن 3 3 دن گھر کے اندر چولہا نہیں سلگتا تھا، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 2 چاند 3 چاند ایسے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں پکانے کے لیے کچھ چولہا نہیں سلگتا تھا، یہاں تک کہ علماء اکرام فرماتے چولہے کے اندر سے کچا گھاس اٹھ کے آتا، کچا گھاس اٹھ کے آنا ہو تو چولہے میں کتنا دن لگے گا؟ اس زمانے تو کیا ہے لکڑیوں کے چولہے، چولہے کے اندر سے گھاس اٹھ کے آتا تھا، علماء اکرام فرماتے کتنی بڑی بات، جب تک گھر کے اندر کچھ پکانے کی نوبت نہیں آتی صرف کھجور کے اوپر اپنی زندگی گزارتے، کوئی کمائی کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا تھا، ایسے اتنے تقاضے رہتے تھے، دین کے تقاضے، اتنے دین کے تقاضے، پورے عالم کے اندر دین پھیلنا، اللہ کے نبی آخری نبی ہے، کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، نبی کے رہتے ہوئے دین دنیا میں پھیلنا ہے، مدت کتنا ہے 950 سال، کیا ہے نوح علیہ السلام محنت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کی زندگی ہے، نبوت 23 سال کی زندگی میں پوری دنیا میں دین کو پھیلانا، اس کے لیے تقاضوں کو پورے کرنا، سارے عالم کے اندر لوگوں کو بھجانا، دین کی محنت کرنا، اس کے لیے کتنے قربانیاں، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے اندر 9 سال گزر گئے، دین کی محنت کرتے 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 9 سال گزر گئے، 9 سال تک کسی کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ مسجد کے اندر ایک چراغ لگانا چاہیے، 9 سال کے بعد تھوڑی راحت ملی، تھوڑے تقاضے کم ہوئے، تھوڑا راحت کا ایسا محسوس ہوا، حضرت صحابی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کیا ہے ایک چراغ میں تیل ڈال کے لا کے چراغ رہا، 9 سال کے بعد ان کو وہ موقع ملا، کیوں 9 سال تک کسی کو خیال بھی نہیں آیا کہ مسجد میں چراغ لگانا چاہیے، لیکن تقاضے ایسے دین کے تقاضے اتنے، قربانیاں ایسے دیے صاحب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ دینی تقاضوں پہ رہتے تھے، پھر بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کبھی شکوہ اور شکایت نہ کرے، کیا ہے کماتے نہیں کھلاتے نہیں، ہمیں یہ بچے ہم کے ہے پھر بھی ہم پکڑاتے نہیں بول کے کبھی شکوہ نہیں کرتے، وہ کیا رہتے نہیں کہ برداشت کرتے، اس لیے ان کو اتنا بڑا درجہ ملا، خواتین جو اللہ کے راہ میں اپنے شوہروں کو، اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے گھر کے والد کو، بھائیوں کو اللہ کے راستے میں بھجا کے اس کے اوپر جو حاجات آتے، جو پریشانیاں آتے، جو حالات آتے، اس پہ صبر کر لیتے، برداشت کر لیتے ہوئے زندگی گزارتے، ایسے عورتوں کا کیا ہے درجہ کیسا ہے پتہ ہے؟ کل قیامت کے دن 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسا خوشا بنائیں گے، ایک نور کی، یعنی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے اپنے شوہر کے انتظار کرتے ہیں، 500 سال پہلے جنت میں داخل اپنے شوہر کو یعنی جماعت میں بھجانا، یعنی اللہ کے دین کے کاموں کے لیے بھجانا، اس کے اوپر صبر کرنے والوں کی یہ عظیم ثواب، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ انعام دیا ہے، یہ ہمارا فضل و رحمت، اس لیے ہم کو کنتم خیر امتی بول کے لقب دیا، یہ لقب اسی لیے نہیں دیے کہ دنیا کماتے، دنیا بڑھاتے، بڑے بڑے محلہ بناتے، بڑے بڑے ڈرامہ بناتے، بڑے بڑے بلڈنگیں بناتے بول کے ہمارے کتنا خیر امت بول کے نہیں بولے، ہم کو اس لیے امت خیر امت بولے کہ دوسرے کی برائی یعنی گمراہی کی طرف جانے والوں کو اللہ کی طرف بلاتے، ایک اکیلے اللہ سے ہونے کے یقین کو لوگ بتاتے، کیا ہے گناہ سے بچا کے خیر کی طرف بلاتے بچنے کی، اس وجہ سے ہم کو اتنا بڑا اجر ثواب ہے اور قدر و قیمت ہے۔ دیکھو کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ کسی مستورات کو، کسی عورتوں کو نبی نہیں بنایا، یہاں تک کہ کسی کو کوئی عمارت یعنی بادشاہ نہیں بنایا، لیکن اللہ رب العزت عورتوں کے گودوں میں نبیوں کو پال کے بھیجا، ہمارا درجہ بہت اونچا ہے، نبیاں تمہارے گودوں میں پلے ہیں، بلی جو بھی بنا تمہارے گود سے بنا، ماں کا گود سب سے پہلا مدرسہ ہے، اس لیے اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اس کام کے لیے لگانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے میرے ماں بہنوں، یہ بہت اونچا کام ہے، یہ کام کے لیے تو اس امت میں ہمیں چنا گیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس سے کام کرتے کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس
उसका वली बना के डालेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अपने अहकामात, अपनी नमाजों में, अपने हर हालात के अंदर हर ज़रूरत को पूरे करने वाली जात अल्लाह की है। ये सारे चीज़ों को करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी कामयाब करेंगे। आपका ठीक है, इरादे करो, नियत करो, इंशाल्लाह बहुत ऊंचा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह जनवरी में बहुत बड़ा इज्तिमा होने वाला है। वहाँ से जो है 4-4 महीने की जमातें यहाँ से निकले कड़पा के अंदर दिए हैं ये साल। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल अपने पास हुआ था, ये साल क्या है कड़पा के अंदर हो रहा, बहुत बड़ा इज्तिमा है। इसके अंदर हमारी भी जिम्मेदारी है हर एक के लिए। यहाँ से 4-4 महीने के वास्ते निकलने वाले बने। और क्या है, छुट्टियाँ आने वाले हैं दसरा के हॉलीडेज से। इस दसरा के हॉलीडेज के अंदर कम से कम हर एक मस्तूरात या जितने भी मस्तूरात पे है हर एक के लिए उनका हुक्म लग जाए, कम से कम 3 दिन क्यों ना हो। उसलिए क्या है, इरादे करो, नियतें करो, हर एक के 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लगा दो। मस्तूरात का अलग लीजिए और मर्दाना का अलग तश्कील कीजिए, इंशाल्लाह फायदा होगा। और खुसूसी एक गुजारिश है मस्तूरात से जो तश्कील करने वाले हैं, मस्तूरात से गुजारिश है घरों की तालीम की भी कारगुजारी है, क्योंकि घरों की तालीम की कारगुजारी लेना भी ये एक खुसूसी अमल है। ये भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का अमल है। इसलिए क्या इसकी भी कारगुजारी लीजिए। और जिन घरों में तालीम नहीं हो रही अल्लाह के वास्ते तालीम शुरू कर दीजिए। और किताबों की तो ज़रूरत है, आप लोगों के पास किताबें नहीं है, कौन सा लैंग्वेज में आप पढ़ सकते, आप उस लैंग्वेज में किसी किताब है वो आप बोल दीजिए, इंशाल्लाह किताबें में मिलता के लिए इंशाल्लाह घरों में